बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم آیت رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ پر بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اس کو کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، کہ ہم واپس پلٹ کر جا سکتے ہیں، کہیں سے ہمیں کہیں سے واپسی کا راستہ مل سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يُغْرَدُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلِّ يَنظُرُونَ من طرف خفی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاکار، حقیقی خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، یعنی دنیا میں یہ کافر ہمیں بیوقوف اور دنیاوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے، جبکہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور آخرت کی پریشانی میں مبتلا تھے۔ دنیا کے خساروں کو ہم نے کبھی کوئی اہمیت نہ دی۔ آج دیکھ لو حقیقی خسارے میں کون ہے، وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کیا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، یا وہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آج جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا اگلی آیت میں وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، جس کو میرا رب گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ فما لہو من سبیل، نہیں کوئی راستہ اس کے لیے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا امرد له من اللہ، اپنے رب کا حکم مان لو اور اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن نہیں، یعنی وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ ہی چھپ کر انجان بن جانے کی۔ مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، کوئی جگہ نہیں ملے گی تمہیں چھپنے کے لیے، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی جہاں تم جا کر چھپ سکو، یعنی تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں تم چھپ سکو، نظر نہ آ سکو۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں اس دن انسان کہے گا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے، ہرگز نہیں، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں پر نکیر بامانی انکار کے ہیں، تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے، کیونکہ ایک تو وہ سب لکھے ہوئے ہوں گے، دوسرے خود انسان کے جسم کے اعضاء، ایک جسم کا آرگن، انسان کا باڈی پارٹ اس کے بارے میں خود گواہی دے گا کہ اس نے میرے سے یہ گناہ کیے تھے، میرے ساتھ یہ کیا تھا، ہماری کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو اسلام قبول کروائیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر اسلام قبول کریں، آپ کو ہم نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب بھی کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی وسائل، رزق، صحت، اولاد کی کثرت، اس کو منصب، اس کو اعلیٰ عہدہ، ہم جب بھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پہ اترا جاتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے لیکن تشکر کے ساتھ، بار بار تشکر ادا کریں کہ شاید ہم اس قابل حقیقتاً نہیں جو میرے رب نے ہمیں عطا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، مال کی کمی، بیماری، اولاد سے محرومی، یہ ہمارے ہی کسی عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کمی چھوڑی ہے، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی فوراً نعمتوں کو بھول کر انسان ناشکری کرنے لگتا ہے۔
اگر پریشانی کوئی بھی مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا رب کائنات تو ہمارے لیے آسانی کر دے، خیر کر دے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے مذکر اور مونس دونوں عطا کر دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کی چار قسمیں بیان کی۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دے، دوسرے وہ جن کو صرف بیٹیاں دے، تیسرے وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور چوتھے وہ جن کو بیٹا دے نہ ہی بیٹی دے، ان کو بانجھ کر دے۔ یہ بھی اللہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ہم لوگ تو جینا حرام کر دیتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، جس کا بیٹا نہ ہو، شاید وہ اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزار رہے ہوں، خوش ہوں، اللہ کے ہم سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تشکر کرنے والے ہوں، لیکن ہم ہیں وہ جو ان کو بار بار ان کو احساس محرومی دلاتے ہیں۔ کیا انسان کی ذات اپنے اندر پوری تکمیل نہیں پاتی؟ نہیں، ہم اولاد کے بعد تکمیل چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے وہ تمام اعضاء آپ کو نہیں عطا کیے؟ مجھے اور آپ میں سے کسی ایک کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کسی سے یہ سوال کریں تمہاری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ہمیں کسی کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ تمہارا بیٹا کیوں نہیں ہو رہا۔ چلو جی اللہ تمہیں دے گا، آپ کی دعا دل میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ Why are you asking this question? Who has given you this right? You have no right on this. میرے رب نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا، آپ کو یہ سوال کرنے کا ہرگز اختیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی اختیار حاصل ہے، تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کب ہوگی شادی؟ ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ جب یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے ہے سب کچھ، پھر کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور اور گرا ہوا ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جلدی مچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے کوشش نہیں کی ہوتی، ہر انسان کوشش میں ہوتا ہے۔ اچھا مشورہ ضرور دیں، لیکن کسی کی زندگی کو مشقت میں نہ ڈالیں، تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری دولت کسی غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اگر آپ کی داماد کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو وہاں بیٹی بھی تو آپ کی اپنی ہی ہے، نہیں ہے؟ کیا میرا نبی اس طرح سے تو میرے نبی سب سے زیادہ حقدار تھا کہ اس کے بیٹے ہوتے؟ نام تو میرے رب کا سے باقی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو اس کی پیروی کرنے والی ہو، جو ہماری حکم عدولی نہ کرے، جو ہماری بھی عزت کرے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں وحی الہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتا دینا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا۔ تیسری فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبروں کی طرف وحی آئی۔ روحن سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کو وحی کیا ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسے روح میں انسانی زندگی محفوظ ہے۔ اسی طرح سے قرآن سے دل کو زندگی ملتی ہے، قرآن سے روح کو سکون ملتا ہے۔ روحیں مردہ ہو جاتی ہیں اگر وہ قرآن سے دور ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بیمار ہیں قرآن کو چھوڑ دیں گے، جب صحت آ جائے گی تو قرآن کو پڑھ لیں گے۔ اگر اللہ نے وہ صحت ہی نہ عطا کی، اللہ نے وہ صحت دی ہی نہ، تو پھر کیا کریں گے؟ صحت تو اس قرآن کے اندر ہے۔
لیکن ہم نے اسے نور بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِن وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. ہم نے اس کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس نور سے ہدایت عطا کرتے ہیں. میرے رب نے آپ لوگوں کو چن لیا اس ہدایت کے لیے، اس نور کے لیے. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ بے شک اس راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی رہنمائی کر رہے ہیں جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے. آگاہ رہو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے ہیں. یعنی قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے آپ بندوں میں آپ بندوں کو ہدایت دے رہی ہیں، ہدایت پھیلا رہی ہیں، ہدایت سے نواز رہے ہیں. جن کے اندر ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ اس طلب و تڑپ کے لیے قرآن کو پڑھتا اور اس پر تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر لیتا، اپنے کانوں کو بند نہیں کر لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے. یہ صراط مستقیم اسلام ہے، اس اسلام کی طرف چلنا، اس راہ نجات کی طرف چلنا. یعنی تمام فیصلے میرے رب کی طرف روز قیامت لوٹائے جائیں گے. میرے رب ہر چیز کا فیصلہ روز قیامت کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھے، ہم سب سے راضی ہو جائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.